الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم
ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، آج یہاں کے لحاظ سے ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ربیع یہ بہار کا معنی دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس مہینے میں بہار آئی اور ایسی بہار آئی کہ آج تک یہ مہینہ ربیع الاول کہلاتا ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے آج کے بیان میں چند باتیں ہم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں اپنی بساط تک عرض کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہماری طرف سے نذرانہ عقیدت ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ کوئی ایسی باتیں ہم نہیں بتا پائیں گے جو آپ پہلے نہ جانے ہوں، نہ سنے ہوں۔ لیکن کچھ کہنے، کچھ سنانے، کچھ سننے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آقا کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی خریدنے کے لیے تو انمول چیزیں لائی گئیں حضرت کو خریدنے کے لیے۔ تو جہاں امیر لوگ انمول اشیاء لے کر آئے وہاں ایک بوڑھی بھی کھڑی نظر آئی جس کے ہاتھوں میں کوئی قیمتی شے نہیں تھی، بس ایک عام سی شے تھی۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ بھائی یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے انمول چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ جو چیز لے کے کھڑی ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مائی کا جواب یہ تھا کہ بھلے نہ ہو، یوسف کے خریداروں میں نام تو ہوگا علیہ السلام۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے کوئی ایسی چیزیں بیان نہیں کرنے جا رہے جو آپ نے پہلے نہ سنی، لیکن اللہ کریں کہ آقا کے غلاموں میں ہمارا نام تو ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء یوں لکھتے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن تھا، تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کون سی تھی، اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔
بعض فرماتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، اور غالباً بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے۔ لیکن مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم نے فرمایا کہ محققین کی نے جو فیصلہ کیا ہے کئی کتابوں کا حضرت نے ذکر فرمایا، ان میں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم کتاب پہلے نمبر پر حضرت نے ذکر فرمائی کہ ان محققین علماء کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن تاریخ تھی 9 ربیع الاول۔ کچھ حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ 12، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بھی 12، اور پیدائش کی تاریخ بھی 12، اور مہینہ ربیع الاول۔ لیکن مورخ اسلام نے فرمایا کہ یہ اقوال بھی آ رہے تھے چلے ہوئے، لیکن محققین نے بڑی تحقیق کے بعد یہ چیز پیش فرمائی، تو اب اس چیز کو ماننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اور وفات ہوئی 12۔ اس پر ایک مصر کے عالم کا بھی حوالہ موجود ہے، وہ حوالہ لگ بھگ آج سے 200 سال پہلے کا ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ کیلنڈر کی تحقیق سے پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ اختلاف آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ایک بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ ہمارے اکابر نے بڑی ایک عجیب انمول بات بیان فرمائی کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کے جنم دن نہیں مناتے، وہ انبیاء کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ ہم باقی باتیں اپنے موقع پر کریں گے جب آئے گا موقع انشاءاللہ۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، دھیان سے غور سے سنیں۔ انبیاء علیہم السلام کا پاک سلسلہ چلا اس دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کے پاک سلسلے کی پہلی پاک کڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پاک سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں، بلکہ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ستاروں پر بھی خدا کی کوئی مخلوق رہتی ہے تو اب ان کے لیے بھی تا قیامت نبی صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ پاک سلسلہ ختم ہو گیا، اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آنا صرف حضرت عیسیٰ بن مریم نے ہے علیہ السلام، لیکن وہ حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، حضور کے بعد۔ ہم چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے پہلے سے سن رکھی ہیں، یاد بھی ہوں گی آپ میں سے کئی حضرات کو، چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نذرانہ عقیدت حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ سنیے، اللہ تعالی، علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالی اپنے رسولوں کو کتاب بخشتے ہیں، شریعت دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا اور آپ جانتے بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے نا؟ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بخشی،
حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے رسول تھے، خدا کے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بخشی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بخشی. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو قرآن بخشا. یہ عقیدہ ہے نا. اچھا ایک چیز اور بھی سنتے چلے جائیں، ضمن میں یاد آئی ہے، عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، وہ ذہن میں بٹھا لیں. مناظر اسلام استاذ العلماء مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا ایسا سلسلہ ہے کہ ان کو خدا کا نبی مان لو بات بن جائے گی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے، حضرت محمد الرسول اللہ کو فقط نبی ماننے سے بات نہیں بنے گی جب تک آخری نبی نہیں مانو. یہ بات ذہن میں اور گرے میں لگا لو. نہیں سمجھ آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. خیر بہرحال یہ اپنے موقع پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بخشا. اب آئیے ہمارا ارادہ یہ ہے ہم چند باتیں پڑھیں گے. عنوان ہوگا حضور کی شان از روئے قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو قرآن اترا ہے اس کے 30 پارے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. پہلے پارے میں ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان پڑھتے ہیں تو پہلے پارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پتہ چلتا ہے حضور کی شان یہ ہے کہ حضور سے، اب اس آیت کی ذرا ترجمانی استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب سے سنتے جائیں. سوال ہوا حضور سے دنیا کو کیا ملا؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا حضور سے دنیا کو 3 چیزیں ملی، قرآن، سنت اور امت. ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ آیت تینوں کو بیان کر رہی ہے، قرآن، سنت، امت. یہ تینوں حضور کی وراثت ہے. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں. اور اسی آیت کی تفسیر میں علامہ خالد محمود صاحب نے عجیب بات سمجھائی ہے. فرمایا یہ پاک آیت سے پتہ چل رہا ہے، احادیث طیبہ سے پتہ چل رہا ہے حضور کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت تک، حضور کے فرامین بھی قیامت تک، اور حضور کی یہ امت بھی قیامت تک. بس یہ ہے کہ ابھی آپ اور ہم ہیں، پہلے ہمارے باپ تھے، اس سے پہلے پردادا تھے، دادا تھے، اس سے پہلے اور پیچھے چلتے جاؤ، یہ ساری امت حضور کی ہی تھی. 14 صدیاں اب عبور کی، 15ویں میں چل رہے ہیں. ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہماری اولادیں ہوں گی، پھر آگے سلسلے چلیں گے. یہ آپ کے اور ہمارے افراد بدلیں گے، امت نہیں بدلے گی. کیوں؟ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا، یاد رکھیے گا، موت افراد پر آیا کرتی ہے، امتوں پر نہیں. افراد مرتے ہیں، قومیں تو نہیں مرتی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ پہلے پارے کی آیت ہے جو شان محمد الرسول اللہ کو بیان کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ذرا آگے چلیں، دوسرا پارہ کھولیں تو دوسرے پارے میں حضور کی شان اس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے چہرے کے جھکنے اور اٹھنے کے صدقے میں خدا نے کعبہ بدل دیا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
مسجد الحرام، یہ دوسرا پارہ ہے جو حضور کی شان کو اس طرح دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے ذرا تھوڑا آگے چلیے، تیسرا پارہ کھولتے ہیں تو تیسرے پارے میں شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اس کا معنی سمجھیے۔ علماء نے لکھا ہے اس پاک آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہماری محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، ہمارے رسول کے نقش قدم پر آؤ۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے یہ مسئلہ اپنے ان جملوں سے سمجھایا ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے، قرآن اور سنت بتاتے ہیں کہ اب قیامت تک نجات حضور کے نقش پا میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو یا نہیں آ رہی؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ حضور کی شان ہے جسے تیسرا پارہ بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیے چوتھا پارہ کھولتے ہیں تو چوتھے پارے میں شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن بیان کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو یہ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تمہیں محمد دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے حضور آئے ہیں یہ خدا کا احسان ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات بھی سنتے چلے جائیں، اگر کسی کو ایمان کا نور ملا یہ بھی خدا کا احسان ہے۔ اس لیے اگر کوئی بائی چوائس مسلمان ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں جن کو اگر ماں باپ سے ایمان ملا، مانا یہ کہ ماں باپ مسلمان تھے اولاد مسلمان ہو گئی، حضرت فرماتے ہیں اس پر بھی خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دین ایمان، دین اسلام اور ایمان نصیب کر دیا۔ خدا نہ کرے اگر آپ اور ہم کہیں غیروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ایمان کی تلاش کے لیے جس محنت کی ضرورت پڑتی ہے کیا پتہ آپ اور ہم اس کے لیے وقت ہی نہ نکال پاتے۔ گھر میں بیٹھے بٹھائے ایمان کا نور مل گیا، اس پر خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ کریں گے یا نہیں؟ شکر بھی اور محنت بھی ہے یا نہیں؟ شکر تو کرنا ہے پھر ساتھ میں محنت بھی چاہیے، ہے یا نہیں؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ حضور کی وہ شان ہے جسے چوتھا پارہ بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیے پانچواں پارہ کھولتے ہیں۔ پانچویں پارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح قرآن بیان کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے میرے نبی جب تک یہ تجھے فیصل نہ مان لیں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تجھے فیصل نہیں مانیں گے علیہ الصلاۃ والسلام۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ لیکن چلتے چلتے یہ بات بھی سنتے چلے جائیں جو مولانا بخاری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو آپ جانتے ہیں صدیاں ہو گئی اس دنیا سے چلے گئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ مولانا بخاری اور ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے عقیدت ہونی چاہیے لیکن عقیدت وہی سجتی ہے جو عقیدے کے مطابق ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی۔ آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے سنیں، یہ پانچواں پارہ ہے جسے اپنا ہم نے پڑھا فلا وربک لا یؤمنون، یہ آیت پانچویں پارے کی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھاتی ہے۔ اس سے آگے چلیں، ہاں جب چھٹے پارہ کھولتے ہیں تو چھٹے پارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، میرے رسول میرے پیغامات
میرے بندوں تک پہنچاتے رہیے، اس کے عوض میں اگر کوئی شخص آپ کی طرف پتھر پھینکے گا، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ پتہ چلتا ہے انبیاء کی حفاظت کرنے والے کون ہی ہیں۔ آگے چلیں، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حضور کی وہ شان ہے جسے چھٹا پارہ بیان کرتا ہے۔ آگے چلیے ساتویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور دنیا والو اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ پتہ چلتا ہے کہ اب آپ اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بس یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھ میں آ گئی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جسے ساتواں پارہ بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، ہم جب 8ویں پارے میں پہنچتے ہیں تو 8واں پارہ حضور علیہ السلام کی شان کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کیا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے پیغمبر دنیا والوں سے کہہ دیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پا کے فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگانی، میری موت، سب کچھ للہ اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ جو تمام جہانوں کا پالن ہار وحدہ لا شریک۔ نعرہ تکبیر! ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ پتہ چلتا ہے خدا کی پاک ذات کا بھی کوئی شریک نہیں اور خدا کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ خدا رب العالمین ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں اور صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ایک بات چلتے چلتے عرض کر دوں، علماء فرماتے ہیں یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے ذات رسول، ایک ہوتی ہے بات رسول، اور فرمایا ذات رسول پر عام طور پر بات کرو نا، جس کو کہا جاتا ہے جمال، جس کو کہا جاتا ہے جمال، اس کے لیے کوئی خطرے نہیں ہوتے۔ صورت اگر میں بیان کروں کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، فرمایا خطرہ تب ہے جب سیرت بیان کرو۔ پھر فرمایا یہی بات ہے جہاں تک بات ذات کے حوالے سے ہوتی ہے تو عموماً کوئی اختلاف نہیں کرتا، سامنے اختلاف تب کرتا ہے جب رسول کی بات آپ پیش کرو گے۔ آپ دیکھ لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے جو جان نثار تھے وہ جان لٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب موقع آیا رسالت کا اور نبوت کی بات کا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے اور سامنے وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، حضور علیہ السلام نے جب رسالت کی بات بیان فرمائی، قولوا لا الہ، جو جان نثار تھے پہلا پتھر اسی نے مارا۔ کیوں؟ آپ نہیں ڈرو یار، آپ تو بہرحال اب تو ماشاءاللہ وہ دور بدل گیا ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات ہے، شیخ العرب والعجم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں منہاج مسلم میں کہ اگر ہم کوئی تاریخ پڑھتے ہیں یا کئی حضرات کے فرامین پڑھتے ہیں تو وہ عام طور پر کہیں نہ کہیں لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں ایسے حضرات آئے کہ لاکھوں کو کلمے پڑھا گئے۔ ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 10 سال پیغمبر نے مکے میں اپنی زندگی لگائی لا الہ الا اللہ۔ مکے والے کتنے سدھرے تھے؟ نہیں سمجھے؟ وہ کتنے سدھرے تھے 10 سالوں میں؟ پتہ ہے بات وہی آ کے یہی تان ختم ہوتی ہے، اور جیسے اقبال مرحوم نے فرمایا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ آپ ہم جب جانے ہی نہیں کہ لا الہ کا معنی کیا ہے تو جو مرضی ہم سے لا الہ الا اللہ پڑھوا لے، ہم ایک نہیں کروڑوں کو پڑھا دیں، اگر سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ کے معنی کیا ہے
لیکن وہ جانتے تھے لا الہ کا معنی کیا ہے. اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اپنی جانیں کیا اپنے بچے کٹوا پھڑوا ڈالے ان لوگوں نے، لیکن پیغمبر کی بات نہیں مانی. حالانکہ اس موقع پر اگر آپ اسلامی احکامات کی تاریخ پڑھیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب مسائل کہاں آئے ہیں؟ یہ تو سب ہجرت کے بعد کے ہیں. شیخ العرب والعجم نے منہاج مسلم میں فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر بات پیغمبر نے عقیدے پہ کی ہے، بلکہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احادیث طیبہ میں پہلی حدیث ہی یہی ہے. کون سی؟ قولوا لا الہ. فرمایا یہ حضور کی تمام احادیث میں سے پہلی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق. وہ کہتے ہیں نا یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہ تو انشاءاللہ آئے گا قصص الانبیاء میں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. جو بات عرض کر رہا تھا، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ حضور کی وہ شان ہے جسے 8واں پارہ بیان کرتا ہے. اس سے آگے چلیے 9واں پارہ کھولتے ہیں. 9ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی شان یہ ہے، میرا نبی اکیلے ان تمام باتوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ لے کے جا رہا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اشارہ کر دیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا. اس سے آگے چلیے. جب ہم نے 10واں پارہ کھولا تو 10ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر تھے. اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا کی تفسیر میں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اس غار کے اندر، جس غار کا ذکر اللہ نے اس پاک آیت میں کیا ہے، دو ہی تھے. ایک حضرت محمد الرسول اللہ تھے، دوسرے حضرت رفیق دم ہجرت تھے. فرماتے ہیں یہاں جو جملہ ہے نا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. حضرت لکھتے ہیں مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا، معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ کے دوسرے صدیق اکبر ہیں. اللہ تعالیٰ لفظی ایسا لائے ہیں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اذ یقول لصاحبی، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. اگر آگے چلتے چلتے مجھے اجازت دیں تو میں عرض کر دوں، اس پاک آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ علماء کلام فرماتے ہیں اگر خدا کے نبی کے کسی صحابی کا انکار کوئی شخص کر دے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر گیا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کا منکر ہے. کیوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ حضور کے صحابہ کتنے ہیں؟ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ ذہن میں رکھ لیں، 1,00,000 سے زیادہ. تفصیل ہے نا اس میں، 1,00,000 سے اوپر کتنے ہیں، بس ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ، 1,00,000 سے زیادہ. لیکن علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ قرآن کی نص جس کی صحابیت پر مہر لگاتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ لاکھ جتن کر لے، وہ کبھی بھی دین اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا منکر بن رہا ہے. اور قرآن کی آیت، ایک بھی آیت کا کوئی انکار کرے، بلکہ آیت تو اگلی بات رہ گئی، کوئی ایک زبر کا بھی انکار کرے، ایمان رہے گا؟ نہیں. فیصلہ آپ کر لو، سوچ لو.
اس لیے ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حقہ سے وابستہ فرمائیں، اس لیے کہ جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے بادلوں کی طرح آئیں گے، ہیں یا نہیں؟ آپ بتائیں، چھوٹے سے ملک کے ہیں آپ اور ہم، بعض اکابر نے پیش کیا ہے کہ اس وقت جو وہاں فتنے ہیں ان کی تعداد 500 سے اوپر ہو تو ہو، شاید ہی نیچے ہو۔ کتنے فرقوں کی بات کر رہا ہوں میں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ اچھا، جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ثانی اثنین، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جسے 10واں پارہ بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، ہم نے 11واں پارہ کھولتے ہیں تو 11واں پارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ علماء مفسرین اس آیت کا معنی لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، میرے رسول نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی کیا شان ہے ہمارے اللہ کی۔ آپ نے خود سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک زندگی تھی، اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تھی حضور پر کیا عالم گزرتا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، صرف چلتے چلتے مجھے ایک بات چھوٹی سی یاد آئی، وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ علماء نے لکھی ہے یعنی اتنے رؤوف، اتنے رحیم امت پر یہ عالم تھا حضور علیہ السلام کا کہ ایک صحابی پاس آتے ہیں، ان کی نگاہ نہیں ہے، یعنی آنکھوں کا نور نہیں ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اتنے میں غیر آ جاتے ہیں، غیر سمجھے ہیں نا آپ؟ اچھا، غیر آ جاتے ہیں، وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں، دعوت تبلیغ پیش کرتے ہیں، اتنے میں وہ نابینا بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پاک دل میں خیال گزرتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں ہی، اور ان لوگ عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری شان آن میں فرق آتا ہے، ان کو تھوڑا دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ اگر میں ان کی طرف التفات نہ بھی کروں، ان سے بات کر لوں، کوئی ایسی بات، اب صرف یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن نازل کرتے ہیں عبس و تولی، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ان غیروں کے لیے بھی تو حضور کتنے پریشان تھے کہ یہ تو الحمدللہ ایمان والا ہے، یہ ایمان میں آ جائیں، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اس واقعے سے حضور کی شفقت بھی تو سمجھنی چاہیے یا نہیں سمجھنی چاہیے؟ اچھا، اس کے ساتھ دیکھ لیں آج آپ اور ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ بات ایک چھوٹی سی یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، علماء نے لکھا ہے ایک مائی تھی حضور علیہ السلام کی صحابیاں تھیں، نگاہ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ آقا آپ کی صحبت چاہتے ہیں کہ ملے، بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، لیکن اب آنکھوں سے معذوری ہے، وجود ساتھ نہیں دیتا، اگر آپ کبھی کبھی ملنے آ جایا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مائی ہم ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد آیا کریں گے انشاءاللہ، یہ حضور نے وعدہ فرمایا۔ اور سیرت کے علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، ہمیشہ حضور علیہ السلام جب جمعہ پڑھاتے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام ان مائی سے ملاقات کے لیے جاتے۔ کبھی کبھی کوئی پوچھتا کہ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ایک مائی سے وعدہ ہے، اس وعدے کو نبھانے جا رہے ہیں۔ آگے سنیں کہ تاریخ کی وہ کتابیں بتاتی ہیں جب حضور ان کے گھر جاتے تو وہ حضور علیہ السلام کی ضیافت میں، حضور کے احترام میں، مہمان نوازی وغیرہ میں وہ ایک پیالہ لیتی جو لکڑی کا یا پتھر کا ہوتا، اس میں وہ زیتون کا تیل ڈالتی، اس میں شلجم کے پتے ڈالتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کرتی، حضور روٹی کے ساتھ اس کو تناول فرماتے، پھر حضور علیہ السلام واپس آ جاتے۔ جب حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مائی کا خیال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیق دم ہجرت کو بلایا، فرمایا صدیق ان مائی کو جا کر کہہ دینا کہ اب ہمارا انتظار نہ کرے، اب ہم نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا۔
تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں اور دنیا والوں ہم نے جو محمد الرسول اللہ تمہیں دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان یہ ہے کہ تمہاری کوئی تکلیف انہیں گوارا نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے ایک چیز چلتے چلتے میں عرض کر دوں، یہ جتنے اعمال، یہ میں بھی اس میں ہوں، یہ نہیں کہ صرف آپ ہیں، سارے ہیں اس میں۔ کوئی عمل اگر کرتے ہو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عالم برزخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانے، لے یہ علماء نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم اچھا عمل کرتے ہیں حضور خوش ہوتے ہیں، اگر آپ اور ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ بھی تو پیش ہوتا ہے، پھر حضور پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی یہ آپ سوچیں۔ اس لیے اگر کبھی کوئی غلط کام کرنے چلا کرو تو پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ صرف یہ یہاں بات نہیں رکے گی، آخرت میں تو خیر پوچھ ہوگی، اس سے پہلے بھی حضور پر آپ کے ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ یہ تو بڑی جرت کی بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ حضور یہاں آ جاتے ہیں ہمارے اعمال دیکھنے، یہ اس کے تو ہم جرت نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہرحال جو اس چیز کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اعمال حضور پر روزے میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، نماز کا وقت آیا نماز نہیں پڑھتے ہو، تو یاد رکھنا قیامت کے دن تو سوال ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام تک اطلاع پہنچے گی کہ آپ کے فلاں امتی نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے فلاں امتی نے یہ جھوٹ بولا، آپ کے فلاں امتی نے یہ دھوکہ دیا، اور اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو وہ بھی حضور کو بتایا جائے گا۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سیرت پر تو دیکھیں، تقاریر آپ بھی سنتے رہے، ہم بھی سنتے رہے، سنتے رہیں گے، ثواب میں تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ایک قدم آگے بھی تو بڑھنا چاہیے کہ کوئی بات پلے بھی تو پڑے، کوئی فرق بھی تو ہو۔ اگر آپ اور ہم سیرت سنیں ٹھیک ہے، ثواب سے کون انکاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں کل بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں آج بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ مرحلہ تو پھر افسوسناک ہے۔ اگر میرے ذمے آج بھی فرض نمازیں ہیں، کل بھی فرض نمازیں تھیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخر جو بات آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں آتی ہے تو اس پر عمل بھی تو چاہیے نا، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس لیے کل سے انشاءاللہ نماز کا خیال رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے آپ یہاں آ جایا کرو، آپ گھر پر ہو وہاں پڑھ لو، اگر مجبوری ہے، نوکری پر ہو نہیں جا سکتے مسجد میں وہاں پڑھ لو، کوئی ساتھی نہیں ہے اکیلے پڑھ لو۔ آپ اور ہم حضرت جنید بغدادی تو نہیں بن سکتے کہ بن نہیں جی اب 10 آدمی ہوں گے تبھی پڑھیں گے، نہیں 10 آدمی کا کیا ہے، اگر آپ اکیلے بھی ہو نماز فرض ہے اس کو پڑھو، اور اگر نماز ذمے ہے اس کو قضا کرو۔ یہ یاد رکھیے گا، میں ہو سکتا آپ کو اچھا نہ لگے لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ فلاں رات میں 4 نفل پڑھ لو تو 70 سال کی نمازیں معاف، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، قرآن پاک احادیث طیبہ میں نہیں ہیں، فقہا نے نہیں لکھا ہے۔ آپ جب ایک نماز قضا کرو گے ایک ہی قضا ہوگی، اور اگلی بات بھی سن لو، حرم شریف میں جب آپ نماز پڑھو گے لاکھ ثواب پاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں، جب وہاں ادا کرو گے تو لاکھوں کا ثواب پاؤ گے یا نہیں؟ لیکن یہ اسی کا ہی پاؤ گے جو وہاں پڑھے ہو۔ جو فرض اگر آپ کے ذمے یہاں رہتا ہے وہ وہاں لاکھ پڑھنے سے بھی ادا نہیں ہوگا جب تک قضا کی نیت سے نہیں پڑھو گے۔ آپ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں نا بھائی، کوئی فرق بھی تو ہو۔ اگر ذمے آپ کا روزہ ہے، یاد رکھیے گا پیسہ نہیں دے سکتے آپ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، وہ تو خدا نہ کرے وہ بیمار ہوتا ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی کوئی نہ ہو۔ آپ جب ٹھیک ٹھاک ہیں، اگر ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے قضا کرو۔ کئی دفعہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی پیسے دے دیں، پیسے دینے کی اجازت مطلقاً نہیں ہے۔ وہ تو خدا نہ کرے کوئی ایسا مریض ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، اس کو فقہا نے فدیے کا مسئلہ بتایا ہے، لیکن ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے ان کی طرح یہ کہے میں فدیہ دے دوں، نہیں، قضا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اور جو نمازیں فرض رہتی ہیں وہ قضا کرو، اور یاد رکھو
سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، فرائض اور واجبات کی قضا ہوتی ہے۔ فرائض میں آ گئے صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ بھائی مجھے تو یہی باتیں آتی ہیں، آپ کچھ اچھی لگیں یا غلط لگیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ کیا بتایا تھا، خالی لوگوں کی واہ واہ کری تھی؟ اب بتانا ہمارا کام ہے، آگے آپ عمل کریں نہ کریں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ سے عمل کروا نہیں سکتے، بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح عمل نصیب، اور ایک چیز چلتے چلتے سن لو، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح علماء نصیب فرمائے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس منبر اور محراب پر اگر غلط لوگ آئیں گے آپ خود غلط ہوں گے۔ کیوں؟ آپ یہ سوچیں گے یار اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اتنا سونا کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ جھوٹ تھوڑا بولے گا بیچارہ، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب پھر میری مرضی، میں آپ سے میلاد کرواؤں، میں آپ سے جلوسوں میں جانے کے لیے کہوں، میں آپ سے کہوں کہ 4 رکعت نفل پڑھ لو تو 70 سال کی نمازیں معاف ہیں، بس بات ختم۔ آپ کو تو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا شاید کہ یار اس منبر پر کوئی شخص بیٹھا غلط بھی بول سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرو۔ اور ایک چیز سن لیں، یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے سن کر بات سننے کے بعد آپ عمل کرو گے تو آپ بری ہو جاؤ گے، نہیں، یہ یاد رکھنا، آپ کی ڈیوٹی یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں چلتے ہو، کھرا کھوٹا ہر معاملے میں ہوتا ہے، کہیں پیسہ کھرا ہوتا ہے، کہیں پیسہ کھوٹا ہوتا ہے، فرق کر لیتے ہو یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا، اس دنیا میں آپ اور ہم اطباء سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، کوئی ڈاکٹر اصلی ہوتا ہے، کہیں خدا نہ کرے نقلی بھی آ جاتا ہے، فرق کر لیتے ہیں یا نہیں؟ سوچ لو، جب وہاں فرق، اچھا کبھی دواؤں میں بھی یہ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، اصلی اور نقلی، وہاں بھی فرق کر لیتے ہیں، تو پھر ان مسائل میں بھی فرق کرو، کیا اصلی ہے کیا نقلی ہے، بری نہیں ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرے وہ رسول ہیں جن پہ تمہیں ذرا سی اگر تکلیف پہنچتی ہے گراں گزرتی ہے۔ آگے چلیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان تھی جسے 11واں پارہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 12واں پارہ کھولا تو 12ویں پارے میں حضور علیہ السلام کی شان اس طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، قرآن حضور پر آیا، قرآن خدا کا کلام ہے، زبان حضور کی ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے یہ آیت سورت یوسف کی ہے، فرمایا ذرا سمجھتے چلے جاؤ، کلام خدا کا ہو، زبان حضرت محمد الرسول اللہ کی ہو، واقعہ حضرت یوسف کا ہو تو سننے میں مزے کیوں نہ آئے، ہے یا نہیں؟ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اس سے آگے چلیے 13واں پارہ کھولتے ہیں۔ 13ویں پارے میں شان پیغمبر اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن کی شان یہ ہے جو قرآن کے پیچھے چلے اندھیروں سے اجالے میں آئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کی بھی شان یہ ہے جو حضور کے نقش پا میں چلے اندھیروں سے اجالے میں آئے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ 13واں پارہ ہے جو حضور کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیں 14واں پارہ کھولتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کی شان اس طرح 14واں پارہ بیان کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لعمرک، میرے نبی تیری زندگی کی قسم ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور کی زندگی کی یہ شان ہے، اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم کائنات میں نہیں کھائی ہے، کھائی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی کی کھائی ہے۔ لعمرک، میرے نبی تیری زندگی کی قسم ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں، اچھا کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ اور ہم مخلوق کی قسم کھائیں جائز ہے؟
نہیں، یاد رکھیے گا، سوائے خدا کے نام کی قسم کھانا کسی کی اور کے نام کی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے لَعَمْرُكَ، میرے نبی تیری زندگی کی قسم ہے، اللہ نے پھر حضور کی زندگی کی کیسے قسم کھائی؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں آپ اور ہم مخلوق ہیں، حکم کے پابند ہیں، وہ خالق ہے، اس کی مرضی جو قسم کھائے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ لَعَمْرُكَ، میرے نبی تیری زندگی کی قسم ہے۔ اس سے آگے چلیں، 15واں پارہ کھولتے ہیں تو 15ویں پارے میں حضور کی شان اس طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میرے نبی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور کیوں لے گئی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ وادی جہاں ہماری برکتیں برستی ہیں، ہم چاہتے تھے میرے نبی ہماری نشانیاں دیکھے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور کا آپ خود سوچیں، ہمارے ایک اکابر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے آپ اور ہم چلیں وہ سفر کہلائے گا۔ حضور کی یہ شان ہے، جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے ہیں یہ اصطلاح بن کے اسراء کہلایا ہے۔ جب حضور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں یہ اصطلاح بن کے معراج کہلایا ہے۔ نہ اسراء کا انکار جائز ہے نہ ہی معراج کا انکار جائز ہے۔ اسراء بھی جیگتی جاگتی حالت میں ہوا، معراج بھی جیگتی جاگتی حالت میں ہوا۔ نہ اسراء خواب تھا نہ معراج خواب تھا۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی میری توبہ، میں تو نام نہیں لوں گا بھائی کسی کا۔ افضل جہاد اب میں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ افضل جہاد کرو پھر 1 مہینہ، اس لیے سوچا ہے کچھ چھوٹے موٹے جہاد سے کام چلائے گا۔ اسے میں نے نام تو نہیں لیا نا، آپ خود سمجھتے جائیں تو سمجھتے جائیں۔ اچھا خیر، کہنے کتنے پارے تک پہنچے ہم؟ کتنے تک پہنچے؟ کتنے باقی رہے؟ اب باقی 15 اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی انشاءاللہ اگلے جمعہ پڑھیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ سلسلے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کل اور تھے، آج ہم ہیں، کل انشاءاللہ کوئی اور آئیں گے، پہلے سامعین آپ تھے پھر کوئی اور آئیں گے۔ یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ حضور کی وہ شانیں ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش ہو جائے، اور اسی کے ضمن میں چند باتیں ٹوٹی پھوٹی مجھے یاد آئی میں نے عرض کر دیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی تو شان یہ ہے، اللہ نے حضور کو تو وہ عزت بخشی ہے کہ آپ یقین کریں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، حضور کی شان کی انتہا نہیں نظر آتی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضور علیہ السلام کی تو یہ شانیں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ باقی آپ خود سوچ لیں، جب حضور کی شان کو قرآن بیان کر رہا ہے باقی کیا کریں؟ اب حضور علیہ السلام کے یہی تو انوار ہیں، جب سامنے رکھے تو ہر اہل دل نے حضور کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدتیں پیش کی ہیں، اپنے نذرانہ عقیدت پیش کی ہے۔ اور قرآن پاک کو دیکھیں، احادیث طیبہ کو دیکھیں، اکابر کے فرامین کو دیکھیں، ہر عالم نے الگ الگ انداز سے اپنے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کیے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیش کیا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ختم نبوت کے منکر تھے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو۔
خیر دعا کریں اللہ تعالیٰ کابر سے محبت نصیب فرمائے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حدیث شریف کی روشنی میں، کبھی کبھی کوئی انسان خدا کے ولی کی توہین کر دیتا ہے، ایسے شخص کو ہم لاکھ سمجھائے وہ ماننے کو نہیں آئے، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا، پھر توفیق ہی سلب ہو جاتی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، پہلے ایک عربی کا تھا دوسرا فارسی کا تھا، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب اردو تو سمجھ جاؤ گے نا یا نہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ اچھا پتہ ہے آپ تو شاعر نہیں ہیں نہ میں شاعر ہوں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قائدیانی شاعر تھا، اچھا یا مل کے بول دو، اچھا یا نبی نہیں تھا، شاعر تھا۔ خیر وہ اس کی بات تو ویسے مجھے یاد آ گئی، وہ اس کو چھوڑیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جو شاعر ہیں نا، جو شاعر ہیں اہل فن، انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے بارے میں بڑا عجیب فیصلہ کیا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں مبالغے کا شائبہ تک نہیں ہے، حالانکہ شعر و سخن میں مبالغہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نبی شاعر نہیں ہوتے، سنا ہے یا نہیں؟ سنا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شاعری انبیاء کے لائق نہیں ہوتی۔ اچھا شعر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں مبالغہ سب سے زیادہ ہو۔ خدا کے نبی کی پاک زبان مبالغے سے پاک ہوتی ہے، سمجھے؟ لیکن اہل فن لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ شعر ہے نا، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا سنایا ہے، اس میں کہیں بھی مبالغے کا شائبہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ عربی بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی، اردو بھی آ گئی، اب ایک پنجابی بھی ہو جائے، سوچ لو بھائی، آپ بولو گے تو ویسے حق تو بنتا ہے، عربی بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی، اردو بھی آئے تو پنجابی بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن پنجابی آپ میں سے سمجھے گا کون؟ آپ تو سمجھ جاؤ گے، جو ینگ جنریشن ہے جن کو اردو نہیں سمجھ آتی وہ پنجابی کیا سمجھیں گے؟ اچھا چل، اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جے گل، آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول۔ قاری عبدالحی عابد رحمت اللہ علیہ، اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جے گل، آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول، جیڑی ڈاچی نہ سکدی سی ایک قدم وی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ اس کا ایک مصرع اور ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ ابھی بھی او کر رہے ہیں، 1:15 بج گیا، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔